لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولادت باسعادت وجود مقدس امام زمان کی تبریک پیش کرتے ہیں تمام عالم انسانیت کو اور آپ کے محبین اور آپ کے شیعیان کو، اور خداوند عالم کو قسم دیتے ہیں وجود مقدس امام زمان کی کہ خداوند عالم ان ایام کو ہم سب کے لیے مبارک اور میمون قرار دے، اور آپ کے وجود مقدس کی برکت سے اس عالم سے اور اس جہان سے اس وبا کو ختم کرے اور کلا کما فرمائے۔ یہ ایام اور یہ لیالی اور یہ راتیں اور یہ دن مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں کہ جناب مرحوم شہید اول اپنی کتاب دروس میں ایک حدیث فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بچہ بھی دنیا میں کہیں پر بھی 15 شعبان نیمِ شعبان کو جو بچہ متولد ہوتا ہے خداوند عالم اسے با ایمان قرار دیتا ہے، اور اگر وہ کسی بلاد شرک میں اور مشرک علاقے میں اگر پیدا ہو تو خداوند عالم اس کو بلاد اسلام تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اسلام کے شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس قدر بابرکت رات ہے، اور اسی طرح اس شب کے بعد جو 15 شعبان کا دن ہے وہ بھی بابرکت ہے، لہذا ان ایام کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ شب نیمِ شعبان جس طرح کہ حدیث میں ہے، اور یہ حدیث بھی امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نیمِ شعبان ہم اہل بیت کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ رسول خدا کے لیے شب قدر ہے، کہ شب قدر رسول گرامی اسلام کے لیے اور ہم اہل بیت کے لیے نیمِ شعبان بمنزل شب قدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اس نیمِ شعبان کو خداوند عالم نے اہل بیت کو ایسی ذات، وہ ناطق قرآن اور وہ باطن قرآن خداوند عالم نے اس نیمِ شعبان کو عنایت فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نیمِ شب قدر اس رات انسانیت کے لیے اور اس عالم کے مقدرات کو تعیین کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اور نیمِ شعبان میں ایک ایسی ذات کی ولادت ہوتی ہے کہ جس نے اس عالم اور انسانیت کی تقدیر کو معین کرنا ہے۔ لہٰذا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس شب نیمِ شعبان کو، یعنی شب 15 شعبان کو بمنزل شب قدر قرار دیا، فرمایا کہ یہ بمنزل شب قدر ہے۔
روایات میں جس طرح کہ ملتا ہے کہ نیم شعبان امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو فرمایا کہ پھوپھی جان آج آپ ہمارے پاس تشریف رکھیں گی. گھر میں امام کے ساتھ آپ کی پھوپھی نے امام کے ساتھ روزہ افطار کیا اور رات امام کے گھر میں، اور امام نے فرمایا کہ آج شب ہمارے گھر میں ولادت ہے. عرض کیا کہ بیٹا میں کسی میں ولادت کے آثار نہیں دیکھ رہی. تو فرمایا کہ آج شب ولادت ہے اور نرجس خاتون سے ولادت ہے. بی بی حکیمہ خاتون رات بھر عبادت میں گزاری، اور جوں صبح کے قریب وقت آتا ہے اور آپ نے جب آثار کو نہیں دیکھا تو جناب بی بی حکیمہ خاتون کے دل میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہوا کہ امام نے وعدہ فرمایا ہے اور نہیں معلوم کہ امام کا وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. جب بی بی کے دل میں یہ شبہ سا پیدا ہوا تو امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ ساتھ والے کمرے میں آپ نے آواز دی کہ پھوپھی جان بہت جلد اور عن قریب امام کی فرزند کی ولادت ہونے والی ہے. اور یہ واقعہ 255 ہجری سحر کے نزدیک یعنی نیم شعبان صبح کے نزدیک کا یہ واقعہ ہے. امام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قدر امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ ہماری ولایت کا استدلال ہماری ولایت کو سورہ قدر سے اس بات کریں. راوی نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ سورہ قدر میں ولایت کا کہاں پر ذکر ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم نہیں پڑھتے کہ تنزل الملائکۃ والروح کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ وہ ہر سال یہ ملائکہ امور الہی کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں، تو قلب مبارک کے حجت الہی اور ولی خدا کے دل پر یہ نازل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ سورہ قدر کی تلاوت کریں. تو بی بی نے جب سورہ قدر کی تلاوت شروع کی تو کیا سنتی ہیں کہ وہ فرزند جو ابھی متولد نہیں ہوا اس فرزند کی آواز سنی کہ وہ بھی بی بی کے ہمراہ سورہ قدر کی تلاوت کرتی ہیں. اس حدیث کے الفاظ ملاحظہ کریں فَأَجَابَنِ الْجَنِينَ مِنْ بَطْنِهَا يَقْرَأُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ وَسَلَّمَ عَلَيَّ. بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی تو اس جنین نے ابھی متولد نہیں ہوئے، اس جنین نے وہی کچھ پڑھا جو میں نے تلاوت کی. جنین نے بھی سورہ قدر کی تلاوت شروع کی. وَسَلَّمَ عَلَيَّ اور پھر مجھے سلام کیا. اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو امام سجدے میں جاتے ہیں اور شہادات کو انجام دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین وصی رسول اللہ. تینوں شہادتیں دیں، خداوند عالم کی وحدانیت کی شہادت دی، اور اپنے جد رسول خدا کی رسالت کی شہادت دی، اور اپنے بابا امیر المومنین کی وہ وصایت کی اور آپ کی خلافت کی شہادت دی. اور پھر آپ نے دعا کی جو آپ کے جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے حضرت حجت زمان کو اس دنیا میں خلق فرمایا، اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کی اور خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے اور خدا کے حضور دعا کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما. وَأَتْمِمْ لِي امری اور خدایا میرے امر کو کامل فرما. وَثَبِّتْ وَطْأَتِي اور مجھے ثابت قدم فرما. وَامْلَأْ بِيَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا اور خداوندہ میرے ذریعے اس زمین کو عدل و انصاف سے پر فرما دے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس آیہ مبارکہ کی جو ہم نے ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کی اسی آیت کی آپ نے سورہ قصص آیہ نمبر 5 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس طرح آپ کی ولادت ہوتی اور اپنے آنے کا مقصد بھی آپ نے بیان فرما دیا. لہذا عزیزان یہ شب نیم شعبان بے منزل شب قدر ہے.
بمنزل شب قدر، کہ رسول گرامی اسلام کے لیے شب قدر ہے اور اہل بیت کے لیے فرمایا کہ یہ نیمہ شعبان بمنزل شب قدر ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اس شب کے حوالے سے، فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ کسی سائل کو اور کسی حاجت مند کو وہ محروم نہیں قرار دے گا، محروم نہیں کرے گا۔ جو اس شب خداوند عالم کی بارگاہ میں جو سوال کرے اور جو مغفرت کرے، خداوند عالم سے مغفرت طلب کرے، خداوند عالم اس کو معاف فرمائے گا۔ خوب عزیزان، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا ہے اور بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ ایسے معارف اور مطالب باقی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا گیا اور جن کو بیان کرنے کی ضرورت اور احتیاج ہے۔ لہذا ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم نکات آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں گے امام کے حوالے سے، اور جو قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ ان مطالب کو بیان کرنے سے پہلے امام کی زندگی کے حوالے سے، کہ اگرچہ آپ نے 5 سال کی اپنی عمر مبارک میں مقامی امامت پہ فائز ہوتے ہیں اور امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر غیبت صغریٰ کا مرحلہ اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا مرحلہ، تو باقی ائمہ کی طرح آپ نے امامت کے وہ امور آپ باقی ائمہ کی طرح انجام نہیں دے سکے۔ غیبت میں آپ کا جو ہے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں آپ کا زمانہ جو ہے وہ دور گزرا ہے۔ تو بچپن کے حالات میں سے ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ کامل ابن ابراہیم، یہ کامل ابن ابراہیم کہتا ہے کہ امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ کامل اس کا تعلق مفوضہ گروہ سے تھا۔ مفوضہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم نے اس عالم کو، اس جہان کو خلق کرنے کے بعد تمام امور اہل بیت کے سپرد کر دیے ہیں اور اہل بیت کے حوالے کر دیے ہیں، اور نعوذ باللہ خداوند عالم اب جو ہے وہ اس کا کوئی کام باقی نہیں ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، میں ان کا نظریہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ سادہ انداز میں، کہ مفوضہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے قائل ہیں کہ اہل بیت خداوند عالم سے ہٹ کر مستقلاً امور کو انجام دیتے ہیں، جیسے موت و حیات ہے، جیسے رزق ہے، یہ تمام امور وہ اہل بیت انجام دیتے ہیں۔ یہ مفوضہ کا نظریہ ہے، اور یہ ایک باطل نظریہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام واسطہ فیض ہیں، اور اس عالم کے باقی رہنے کا جو باقی ہے یہ عالم، اور جو عالم یہ رزق پا رہا ہے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فیض سے ہے، واسطہ فیض ہیں اہل بیت، لیکن اہل بیت امور میں مستقل نہیں ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی وہ مٹی سے پرندہ جو ہے وہ بناتے اور وہ اس کو خلق کرتے، لیکن فرمایا بِإِذْنِي، ہمارے اذن سے، خداوند عالم کی اذن سے، وَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، نفخ کرتے، پھونکتے اس میں، اور وہ پرندہ زندہ ہو کر پرواز کرنے لگتا، فرمایا بِإِذْنِي، یہ میرے اذن سے، خدا کی اذن سے ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مادر کور اور مادرزاد جو اندھے تھے اور جو مریض تھے، برس کے مرض میں مبتلا تھے، ان کو شفا بخشتے، فرمایا بِإِذْنِي، خداوند عالم کے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، مردوں کو زندہ اگر فرماتے بِإِذْنِي۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام بھی اگر وہ ایسے امور کو وہ انجام دیتے ہیں، وہ بِإِذْنِ الہی ہے، اور اپنے امور میں، ان امور میں مستقل نہیں ہے، جس طرح کہ مفوضہ کا نظریہ ہے۔ اور یہ مفوضہ حقیقت میں ان کے اگر نظریے کو دیکھا جائے تو ان کا نظریہ وہ غلو ہے ان کے نظریے میں،
اور یہ ایک قسم کے غلو کے قائل ہیں۔ تو یہ کامل بن ابراہیم، یہ اس کا تعلق اسی مفوضہ نظریے سے تھا، گروہ سے تھا، اور امام کی خدمت میں آتا ہے تاکہ وہ سوال کرے امام سے کہ کیا میں یہ عقیدہ جو رکھتا ہوں یہ عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام ابھی اپنے اس حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس حجرے میں ایک پردہ لگا ہے اور وہ پردہ ہوا کے جھونکے سے ایک طرف ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک 4 سالہ آقا زادے ہیں اور چاند کی طرح ان کا چہرہ ہے۔ تو میں نے آقا زادے کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جئت الی ولی اللہ، تم ولی خدا اور حجت خدا کی خدمت میں آئے ہو۔ اور پھر فرمایا اذا شاء اللہ شئنا، جب خدا چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہماری منشا اور مشیت خدا سے، خدا کی منشا اور مشیت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ فرمایا اذا شاء اللہ شئنا، جب خدا چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ کی، یعنی ہم اپنے امور میں مستقل نہیں ہیں، خدا کی اذن سے اور خدا کی اجازت سے اگر ہم کچھ انجام دیتے ہیں، اگر ہمیں ولایت حاصل ہے تو وہ ولایت بھی خدا کی اذن سے ہے اور وہ ولایت بھی خدا کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ میں نے تعجب کیا، حیران ہوا کہ میں نے تو ابھی اپنا سوال کسی کو بیان ہی نہیں کیا، اور میں آیا ہوں تاکہ امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں اپنا یہ سوال پیش کروں، اور ابھی سوال یہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے۔ یہ اسی تعجب میں، اور دوسرا تعجب میرے لیے یہ تھا کہ اس آقا زادے نے 4 سال کا سن ہے، اور آقا زادے نے میرے اس ذہن کو پڑھا اور پھر اس کا آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ میرے لیے اس سے زیادہ تعجب آور تھا۔ اور اتنے میں امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے کامل ابن ابراہیم، کیا تو نے اپنے سوال کا جواب پا لیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں جبنا رسول اللہ، میں نے اپنے سوال کا جواب پا لیا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی 4 سال کے سن مبارک میں انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ اسی وقت سے آپ وہ مشغول ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ہے۔ اور پھر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود کہ وہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ منجی عالم بشریت اور مہدی موعود کا یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو تمام ادیان میں مشترک ہے، تمام ادیان میں، اور تمام مکاتب فکر، چاہے وہ مکاتب دینی ہو یا مکاتب دینی و الہی نہ ہو، بہت سارے مکاتب غیر الہی بھی وہ مہدی موعود اور منجی عالم بشریت کے وجود کے قائل ہیں۔ تمام مکاتب الہی، یہودیت، نصرانیت، اسی طرح اسلام میں جتنے وہ فرقہ اور مذاہب ہیں، سب کے سب وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کے قائل ہیں کہ آخر الزمان میں امام زمان اس مہدی موعود نے تشریف لانا ہے، اس حد تک تمام قائل ہیں۔ اور لہٰذا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس مہدی موعود اور امام زمان کی ظہور کے اس عقیدے کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو اس کے آثار قبل از بعثت اس کے آثار موجود ہیں۔ قبل از بعثت تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ تو حد اقل اسلام جب آتا ہے تو یہ مسئلہ ظہور امام زمان اور مسئلہ مہدویت، یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہی یہ مسئلہ وہ بیان ہونا شروع ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ
کہ یہ مسئلہ بعد کی پیداوار ہو۔ میں کچھ احادیث آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیں تو بعثت رسول خدا کے ساتھ ہی یہ مسئلہ وہ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ یہ روایت امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے امام حسین کہ امام حسین اپنے نانا کی خدمت میں تشریف رکھتے ہیں، اور ابی ابن کعب یہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت مہدی اور ان کے اصحاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، جو آپ نے حضرت مہدی کا بیان فرمایا اور ان کے اصحاب، ان کے بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یہ روایت عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 باب نمبر 6 میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا یا ابی طوبی لمن لقیہ، خوش قسمت ہے، خوشبخت ہے وہ انسان جو میرے مہدی سے ملاقات کرے، وطوبی لمن احبہ، اور جو ان سے محبت کرے، طوبی لمن قال بہ، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو ان کی ولایت کا قائل ہو، ینجیہم اللہ بہ من الہلکہ، اور خداوند عالم ایسے افراد کو ہلاکت سے نجات دے گا، وبالاقرار باللہ وبرسولہ وبجمیع الائمۃ یفتح اللہ لہم الجنہ، رسول خداوند عالم کی وحدانیت کا جو اقرار کرتا ہو، رسول گرامی اسلام کی رسالت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا، تو خداوند عالم ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ مثلہم فی الارض کمثل المسک، ایسے افراد کی مثال وہ مسک جیسی ہے، مشک، خوشبو جیسی ہے کہ الذی یسطع ریحہ ولا یتغیر ابدا، کہ ایسی مسک کہ جس کی خوشبو پھوٹ پڑے اور وہ کبھی تبدیل ہونے والی نہ ہو، ختم ہونے والی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَمَثَلُهُ فِي السَّمَاءِ، اور ان کی مثال جو ہے وہ آسمانوں میں کَمَثَلِ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ، وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے، الَّتِي لَا يُطْفَأُ نُورُهُ أَبَدًا، کہ جس کا نور کبھی بھی خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے آپ کا ذکر موجود ہے، آپ کے اصحاب کا ذکر موجود ہے۔ اسبغ بن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ زمین پر تشریف فرما ہیں اور غمزدہ ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں واشوقا الی رؤیتہ واشوقا الی رؤیت اصحابہ، مجھے کس قدر اشتیاق ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، اپنے فرزند مہدی کی زیارت کروں، اور مجھے ان کے اصحاب اور ان کے یار و انصار کی زیارت کا اشتیاق ہے، میں بے حد مشتاق ہوں کہ ان کے اور ان کے اصحاب کی زیارت کروں۔ لہذا عزیزاً یہ دعائے ندبہ جو روز جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ اپنے امام کو یاد کریں، دعائے اور ندبہ کریں، گریہ وزاری کریں اپنے امام کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے بعد کا یہ مسئلہ ہو، نا، یہ مسئلہ پہلے کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ندبہ کیا۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ راوی کہتا ہے کہ عید کے دن میں امام کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام مثل باران گریہ فرما رہے ہیں، مثل باران گریہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں سیدی غیبتک قد نفت رقادی وزیکت علی مہادی وابتزت منی راحت فؤادی۔ ابھی حضرت حجت متولد نہیں ہوئے اور ابھی بہت زیادہ فاصلہ باقی ہے امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ و امام زمان، کس قدر فاصلہ ہے، لیکن امام صادق فرماتے ہیں اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے میری آنکھوں سے نیند کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا موضوع کہ جس پر تمام ائمہ نے فرمایا ہو، رسول خدا سے لے کر تا امام حسن عسکری، ایک موضوع وہ ایسا نہیں، کوئی ایک موضوع ہم کہیں کہ سب ائمہ نے اور رسول خدا نے جس کے بارے میں تاکید کی ہو، وہ یہ موضوع مہدویت ہے۔
جس کے بارے میں رسول خدا سے احادیث ہیں، امیر المومنین سے ہیں، امام حسن سے ہیں، تمام ائمہ سے ہیں، تمام ائمہ سے احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آیات قرآنی کو انشاءاللہ اشارہ کریں گے کہ وہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آیات قرآنی موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت حجت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، اور ایک کتاب جو حسین ابن محبوب نے امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کے دور میں حسین ابن محبوب نے امام حجت کے حوالے سے کتاب لکھی۔ لہذا آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ موضوع مہدویت کس قدر اہم موضوع ہے کہ ائمہ کے دور میں جن کے بارے میں روایات ہیں، جن کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، خود ائمہ بھی موجود ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ جو حضرت حجت کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ کتابیں پہلے کی ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایک مستقل باب قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، کہ جس میں حضرت حجت کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کو اس الگ مستقل باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو موضوع کی اہمیت تو اپنے مقام پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تقریباً آج سے 30-32 سال پہلے مدینہ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی کہ جس میں دنیا جہان سے محققین کو دعوت دی گئی، اور اس کانفرنس کی دبیر ڈاکٹر عبد المحسن کہ جنہوں نے مقالہ پیش کیا اور اپنے مقالے کے 10 عنوان قرار دیے، اور جس میں نتیجہ گیری جو کی گئی کہ عقیدۃ اہل السنہ فی المہدی المنتظر، کہ اہل سنت کا حضرت مہدی منتظر کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ عقیدۃ اہل السنہ فی مہدی المنتظر، کہ اس میں انہوں نے جو نتیجہ لیا اور نتیجے کے طور پر فرمایا کہ یہ مسئلہ مہدویت مسلمات اور متواترات میں سے ہے کہ جو غیر قابل انکار ہے، غیر قابل انکار۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ کریں کہ ابن تیمیہ کہ جو مکتب اہل بیت کے نہایت سرسخت ہیں اور مخالف ہیں، ابن تیمیہ، انہوں نے بھی اس بارے میں وہ کتاب اپنی منہاج السنہ میں حضرت حجت کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی اور نقل ہوئی ہیں ان کو بیان کیا ہے منہاج السنہ میں، حضرت حجت کے بارے میں جو احادیث ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے عالم و محقق شافعی گنجی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، البیان فی اخبار صاحب الزمان، اور جس میں وہ حضرت حجت کے حوالے سے جو روایات ہیں رسول گرامی اسلام سے، ان روایات کو نقل کیا ہے، اور بہت زیادہ روایات، اور اس میں ایک جملہ، اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی اس کتاب میں جو روایات لکھی ہیں یہ تمام کی تمام از طرق اہل سنت لکھی ہیں، شیعوں سے کوئی روایت نہیں لی۔ جعلتہ آریا من اخبار الشیعہ، اخبار شیعہ، کوئی شیعہ جو ہے وہ روایت نہیں ہے اس میں، سب کے سب وہ اہل سنت منابع سے ان احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح شعراء کا ایک جملہ شعراء کے حوالے سے ہو جائے کہ شعراء نے بھی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں اشعار کہے۔ جناب دیبل خزائی امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں جب آتے ہیں، خراسان مرو میں آتے ہیں، اور وہاں پر اس نے وہ پورا قصیدہ جو پڑھا ہے، تو وہ اشعار دیبل خزائی نے امام زمان کے حوالے سے جو شعر پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ خروج امام لا محالۃ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات۔ امام زمان کے بارے میں اس نے اشعار پڑھے، اور بلکہ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ اے دیبل، یہ تمہارے اشعار نہیں ہے، یہ تمہارے اشعار نہیں ہے، بلکہ جبرائیل نے تمہاری زبان میں یہ اشعار ڈالے ہیں، یہ اشعار جبرائیل نے تمہاری زبان میں ڈالے۔
تو شعراء کی کلام جو امام کی ولادت سے پہلے جو شعراء انہوں نے جو کلام کی ہے حضرت حجت کے حوالے سے وہ موجود ہے۔ لہٰذا حضرت حجت کا مسئلہ، مہدویت کا مسئلہ، وہ کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے، اور بعثت کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے اس کی قداست وہ قبل از اسلام وہ کتب میں موجود ہے۔ تو آخری اس حوالے سے روایت جو ہے وہ کہ جناب ابو خالد کابلی امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ کے اصحاب سے ہیں، اصحاب خاص میں سے ہیں۔ تو جب امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امامت کے بارے میں سوالات کیے تو ائمہ کے حوالے سے ائمہ کتنے ہیں، تو امام زین العابدین نے وہ بیان کرنا شروع کیا، اور جب حضرت حجت پر آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین اِنَّ اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہور، کہ جو بھی اس زمان غیبت کے جو لوگ ہیں اور جو مومنین ہیں جو آپ کی امامت کے قائل ہیں اور جو آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، افضل من اہل کل زمان، وہ ہر تمام زمانوں کے مومنین سے افضل ہیں۔ یعنی آپ کی امامت کے قائل اور آپ کے انتظار میں جو حقیقی منتظرین ہیں وہ تمام زمانوں کے مومنین سے افضل ہیں۔ کیوں؟ پھر علت بیان کی ہے، لأن اللہ تبارک و تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، خداوند عالم نے ان کو ایسی عقلیں، ایسا افہام، ایسا درک و ایسی معرفت عنایت کی ہے، ما صارت بہل غیبت عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، یہ غیبت ان کے نزدیک غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ غیبت ان کے نزدیک مشاہدے کی طرح ہے۔ اس قدر معرفت ہے کہ یہ اب غیبت نہیں ہے، معرفت اس قدر بلند ہوگی کہ وہ مشاہدے کی طرح ہے۔ وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ، اور خداوند عالم نے ان ایسے مومنین کو وہ بمنزل مجاہدین قرار دیا ہے کہ جو رسول خدا کے ہمراہی میں جنگ، تلوار کے ساتھ جنگ کریں۔ اولئک المخلصون حقا، اور یہ خالصتاً مومن ہیں اور مخلص مومن ہیں۔ وشیعتنا صدقا، اور سچے شیعہ ہیں یہ۔ والدعاة الى دین اللہ عز وجل سرا وجہرا، اور یہی وہ مومن ہیں، سچے اور پکے مومن، کہ جو سرن و جہرا، کہ جو آہستہ اور جو لوگوں کے سامنے وہ حق کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف پکارتے ہیں۔ لہذا عزیزان، عقیدہ مہدویت ایک بین المللی اور ایک جہانی وہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ایک عقیدہ فطری بشر ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ عقیدہ موجود ہے، یعنی انسان کی فطرت سے یہ عقیدہ نکلتا ہے۔ کیسے یہ عقیدہ انسان کی فطرت سے نکلتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو حق و عدالت کا مخالف ہو۔ تمام لوگ حق و عدالت کی حمایت میں ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدالت سے اور انصاف سے کام لیا جائے، اور اس عالم میں عدالت قائم ہو، کسی کے حقوق ضائع نہ ہوں، کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ تمام لوگ عدالت کے، حق کے وہ قائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح آزادی کے، اسی طرح امنیت کے، اسی طرح صلح کے، کہ معاشرے میں صلح ہونی چاہیے، امنیت ہونی چاہیے۔ تو اور یہ عقیدہ جب لہذا اسی عقیدے کے تحت کہ آج دنیا میں ظلم ہے، تو ایک ایسی ذات وہ تشریف لائے گی کہ جو اس عالم کو عدل سے پر کرے گی، اور جن کے آنے کی وجہ سے اور جن کے وجود کی برکت سے یہ جہان عدل سے اور صلح و صفا سے پر ہو جائے گا۔ یہ تمام لوگوں کی، اس دنیا کے تمام لوگوں کی آرزو ہے، اور البتہ انشاءاللہ آئندہ بھی بحث میں عرض کریں گے کہ ایک اہم نقطہ ہے اور ایک قابل غور نقطہ ہے۔ لہذا یہ مسئلہ مہدویت وہ مسئلہ وہ بشریت، یعنی
بشر انسان کی فطرت سے نکلتا ہے، اور انسان کی فطرت میں جو ہے یہ نظریہ موجود ہے۔ لہذا یہاں تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ نظریہ ایک قوم اور قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک عالمی نظریہ ہے، ایک بشری نظریہ ہے، الا کہ شاید کہ جو افراد اصلاً جو کوئی فکر سے آ رہی ہیں تو وہ اس قسم کا نظریہ نہ رکھتے ہوں اور ان کی فطرت، ان کے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتی ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو غور و خوض کرتا ہے، جس کی فطرت سالم ہے، تو وہ اس نظریے کا قائل ہے۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں جو اس نقطے کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک بنیادی فرق ہے، بلکہ دو بنیادی فرق ہیں ہمارے عقیدے اور نظریے میں اور باقی افراد اور مکاتب اور باقی مذاہب کے نظریے میں دو بنیادی فرق ہیں، اور وہ دو بنیادی فرق ہی وہ ہماری خصوصیات ہیں جو منحصر بے فرد تشیع ہیں، مکتب اہل بیت کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور دوسرے مکاتب میں وہ فکر اور وہ نظریہ موجود نہیں ہے۔ پہلا جو ہے وہ نقطہ اس میں فرق کے طور پر جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ وہ منابع اور وہ معارف جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ تقریباً 300 کے قریب آیات کے جن کا مفہوم اور جن کی تعویل حضرت حجت پہ ہوتی ہے، اور اسی طرح تقریباً 6000 سے زائد روایات اور احادیث موجود ہیں جو حضرت حجت کے بارے میں ہیں، اور جس میں بہت ساری روایات کو جناب آیت اللہ صافی گل پیگانی نے اپنی کتاب منتخب الاثر میں روایات کو طرفین سے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم حضرت حجت کے وجود کو ایک موجود ملموس سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں، جبکہ باقی تمام مذاہب اور باقی تمام مکاتب حضرت حجت کے وجود کو ایک وجود آرمانی اور ایک وجود کے جس کی تمنا انسان کر سکتا ہے، ایک وجود آرمانی و تمنائی وجود کے طور پر قائل ہیں۔ البتہ بحث جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل مرحلے میں وہ داخل ہو رہی ہے کہ میں آسان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ اس بحث کو تھوڑا سا آسان کر کے وہ پیش کروں کہ مکتب تشیع میں حضرت حجت کے حوالے سے جو البتہ معارف اہل بیت کی روشنی میں ہم ایک معقول اور ایک منطقی اور ایک روشن نظریہ رکھتے ہیں حضرت حجت کے حوالے سے، جبکہ دوسرے مکاتب فکر جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اس قدر روشن، یہ مسئلہ اس قدر روشن نہیں ہے، وہ ان کا عقیدہ اس قدر واضح نہیں ہے۔ ہم حضرت حجت کے وجود کو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے راستے میں دیکھتے ہیں، یعنی ہم حضرت حجت کے وجود کو قیامت کے ان مراحل میں سے ایک مرحلہ قرار دیتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی طریق اور راستے میں حضرت حجت کے وجود کو ملاحظہ کرتے ہیں اور آپ کے وجود کی تعلیل کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسئلہ ظہور، مسئلہ مہدویت، یہ قیامت کے مراحل میں سے اور قیامت کے مقدمات میں سے ایک اہم مقدمہ اور زینہ ہے۔ یہ مقدمہ جب طے ہوگا اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، بلکہ خداوند عالم نے قیامت سے پہلے دو اہم مرحلے قرار دیے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ دوران بحث جو ہے وہ اشارہ ہم کریں گے۔ پھر ایک مقدمہ ظہور اور دوسرا مقدمہ رجعت، یہ دو مقدمے ہیں اور دونوں قریب ہیں، ساتھ ہیں، مسئلہ ظہور اور مسئلہ رجعت، اور اس کی حکمت و فلسفہ ہے، اور وہ حکمت و فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم قیامت میں، روز قیامت جو ہے یہ حق کے ظاہر ہونے کا دن ہے،
اور ایسا دن ہے کہ جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اور روز معاد اور قیامت حق کے محض و عدالت خاص سے خاص ہے۔ لہذا جب یہ قیامت میں حق کے محض ہے اور حق کے خاص ہے، تو انسان اگر اس میں اس قیامت میں داخل ہونے کی استعداد اور لیاقت نہیں ہوگی تو انسان کے لیے قیامت کے مرحلے میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اس سے پہلے خداوند عالم نے مرحلہ ظہور کو قرار دیا تاکہ قیامت سے پہلے اس ظہور کے مرحلے میں لوگ جو ظلم اور بربریت میں ہزاروں سال زندگی گزار چکے ہیں اور وہ ظلم کے خوگر ہو چکے ہیں اور وہ اس ظلم کے تحت زندگی گزارنے پہ کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ایک عدالت خواہ زندگی کا بھی مزہ چکھ لیں کہ ایک عدالت پر مبنی زندگی، ایک حق پر مبنی زندگی کیسی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور خداوند عالم نے اس جہان کو وہ باطل اور ظلم کے لیے خلق نہیں کیا، حق کے لیے خلق کیا ہے۔ لہذا وہ حق کا ظہور اور وہ حق معاشرے میں کب جو ہے وہ نافذ ہوگا، بالآخر وہ ابھی تک تو نافذ نہیں ہوا، اور اس عالم اور جہان نے، انسانیت نے اس حق و حقیقت کی زندگی کو نہیں پایا۔ لہذا مرحلہ ظہور میں جو لوگ اس ظلم کی زندگی میں، دنیا میں اور سائے میں زندگی گزار چکے ہیں، وہ حق کی زندگی کو بھی دیکھ سکیں، حق کی زندگی کا تجربہ کر سکیں، اور پھر یہ انسان آمادہ ہو سکیں قیامت کے لیے، کیونکہ قیامت حق کے خاص ہے، حق کے محض ہے۔ اس میں البتہ بہت سارے سوالات ہیں، میں متوجہ ہوں کہ جو لوگ فرض کریں اس سے پہلے مر چکے ہیں اور ہمارا دور ہے، ابھی قیامت نہیں معلوم کب آئے گی، ظہور کب ہوگا، ابھی جو لوگ مر رہے ہیں تو وہ کب کیسے قیامت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ چلیں امام زمان کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ تو قیامت کے لیے ایک آمادہ ہو جائیں گے، آمادگی ان میں پیدا ہو چکی ہوگی اور ہو جائیں گے۔ تو گزشتہ لوگ اور ابھی کے لوگ، البتہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس میں وارد ہوں، مرحلہ برزخ جو ہے وہ صرف اشارہ کرتا ہوں کہ مرحلہ برزخ میں یہ استعداد انسان میں پیدا ہوگی۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ برزخ بھی اسی طرح فارغ نہیں ہے، برزخ میں بھی وہ تکامل اور ترقی کے مراحل مومنین نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ اور ایک حدیث فقط میں ابھی ذہن میں آ رہی، اس کو میں عرض کر دوں کہ وہ نابالغ بچے جو قبل از بلوغ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ مومنین بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گی عالم برزخ میں۔ لہذا عالم برزخ جو ہے اس میں بھی استعداد، وہ قیامت کے لیے استعداد اور آمادگی وہاں سے وہ مومنین حاصل کریں گے۔ لہذا یہ مرحلہ ظہور، مرحلہ رجعت، اسی طرح رجعت وہ مفصل مورد بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ لہذا خداوند عالم نے ان دو مرحلوں کو قرار دیا، مرحلہ ظہور اور مرحلہ رجعت کو، تاکہ انسان آمادہ ہو سکے عالم وہ قیامت میں داخل ہونے کے لیے، تاکہ حق و حقیقت کا مقابلہ اور اس کا سامنا کر سکے۔ حدیث ہے کہ امام باقر و امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث ہے، کتاب خصال اور کتاب وہ مان الاخبار میں جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، ان ابی جعفر الباقر علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال ایام اللہ ثلاثہ، فرمایا کہ ایام اللہ، خدا کے ایام تین ہیں۔ پہلا جو ہے وہ یوم یقوم کہ وہ نام نہیں لیتا کہ سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یوم یقوم الحجہ یوں کہیں، پہلا وہ دن کہ جب حضرت حجت ظہور کریں گے، یہ یوم اللہ، خداوند عالم کا، البتہ سب دن خدا کے دن ہیں، سب ایام خدا کے ایام ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ یہ تین دن خدا کے تین دن ہیں، یعنی یہ وہ تین دن ایسے دن ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم ایک جلوہ خاص کرے گا، ایک رحمت خاصہ الہیہ ان تین دنوں میں ظاہر ہوگی۔
وہ پہلا دن حضرت حجت کے ظہور کا دن ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ یوم الکرہ، دوسرا یوم رجعت، اور تیسرا وہ یوم القیامہ، یوم قیامت ہے کہ یہ وہ 3 دن ہیں کہ جن کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اور ان 3 دنوں میں خداوند عالم ایک جلوہ خاص، ایک رحمت خاص، ایک ظہور خاص خداوند عالم جو ہے وہ فرمائے گا۔ پس جو ہے وہ ہمارا ایک امتیاز کہ ہم ظہور کو اور حضرت حجت کے ظہور کو وہ انا الیہ راجعون کی راستے میں اور انا یعنی معاد کے ان مقدمات میں ایک مقدمہ قرار دیتے ہیں، اور قیامت کے طول میں اس کی تحلیل کرتے ہیں۔ ایک دوسرا فرق کہ جو مکتب اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، البتہ بعض اہل سنت بھی وہ اس نظریے کے قائل ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے، اور وہ مسئلہ امام کی تولد اور ولادت کا مسئلہ ہے کہ ہم قائل ہیں کہ امام زمان متولد ہو چکے ہیں، 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اب بھی امام زمان موجود ہیں، حاضر ہیں، اور جب کہ باقی تمام مکاتب اور وہ باقی تمام مذاہب وہ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمان وہ ابھی متولد نہیں ہوئے، بلکہ آخر الزمان میں جب لوگوں میں آمادگی پیدا ہو جائے گی اور لوگ آپ کے ظہور کے لیے جب آمادہ ہو جائیں گے تو اس وقت حضرت حجت کی ولادت ہوگی اور آپ ظہور کریں گے، وہی مہدی موعود ہوں گے۔ یہ باقی مکاتب کے جو ہے وہ نظریہ ہے، اور اس حوالے سے کہ ہم جو قائل ہیں کہ یہ حضرت حجت جو ذخیرہ الہی، آخری ذخیرہ الہی ہیں، یہ موجود ہیں۔ میں فقط اختصار سے کام لیتے ہوئے مختصر جو اس کو عرض کروں کہ ہم حضرت حجت کے وجود کے ابھی قائل کیوں ہیں، کیا ضرورت ہے؟ البتہ احادیث بھی کچھ عرض کریں گے، اس حوالے سے بیان کریں گے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ واقعیت بھی ہے کہ حضرت حجت جو ہے وہ متولد ہو چکے ہیں، اور 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہو چکی ہوتی ہے، اور بہت سارے افراد کو امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ نے آپ کو امام زمان سے ملاقات بھی، اور یعنی اسی شہادت سے پہلے لوگوں کو زیارت بھی کروائی، اور فرمایا کہ میرے بعد یہی حجت ہیں، یہی امام زمان ہیں، اور آپ نے وہ نشاندہی آپ نے فرمائی۔ عزیزان کہ ہم جو قائل ہیں اس نظریے پر، اور اس کی واضح دلیل جو ہے وہ کہ جب خداوند عالم نے اس زمین پر حضرت آدم کی خلقت کے اس قصے کو قرآن میں بیان کیا، اور حضرت آدم کو خلق فرمانا چاہا، تو فرمایا کہ ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا کہ خدایا ایک ایسی مخلوق کو پیدا تو کرے گا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، ہم خدایا تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو گویا خدایا ہم ہی کافی ہیں۔ تو فرمائے کہ نا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تم ملک ہو اور خلیفہ الہی کی تم شناخت نہیں رکھتے، تم پہچان نہیں رکھتے خلیفہ الہی کی، اور ملائکہ تمام صفات الہیہ اور تمام اسماء الہیہ کے مظہر نہیں ہو سکتے یہ، اور خلیفہ، اور میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر وہ ایسے موجود کو، ایسے وجود کو خلق کروں کہ جو میرا جانشین ہو زمین پر۔ خلیفہ جانشین، اور جانشین یعنی جو تمام صفات و کمالات میں وہ اس الہی صفات اور کمالات کا مالک ہو، الہی صفات کا مالک ہو، اور جب بے عبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ جو آئینہ تمام نماء حق ہو، آئینہ تمام نماء حق ہو، خلیفہ الہی وہ ہو سکتا ہے۔
لہذا حدیث قدسیہ میں آپ ملاحظہ فرمایا آپ نے، لولا کا لما خلقت الافلاق، یا احمد، حدیث قدسی ہے، یا احمد، اپنے حبیب کو خطاب کرتے فرمایا کہ اگر آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو یہ پورا عالم ہی خلق نہ کرتا۔ اور پھر جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ دو ادلہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ کے وجود کی برکت سے یہ آسمان اور زمین والے رزق کھا رہے ہیں، اور آپ کے وجود سے ہی یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو وہ خلیفہ الہی، حجت الہی کے یہ وجود سے اور ان کی برکت سے، لہذا حجت الہی، یہ زمین حجت الہی سے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں رہ سکتی۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی نہ ہو تو یہ زمین ایک لمحہ کے لیے وہ باقی نہ رہے، ختم ہو جائے، یہ پورا عالم، یہ پورا جہان ختم ہو جائے۔ لہذا امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث ہے، فرمایا الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت اس خلقت سے پہلے حجت، اب یہ خلقت فقط زمین و آسمان، یہ جو ہماری زمین و آسمان ہے ان کی خلقت نہ، اس پورے عالم کی خلقت سے پہلے حجت موجود تھی، اس پورے عالم سے پہلے خداوند عالم نے حجت کو خلق کیا۔ ومع الخلق، اور اس خلقت کے ساتھ ہمراہ بھی حجت ہے، وبعد الخلق۔ اور ابھی ہماری چونکہ رجعت کے حوالے سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک حدیث اس اپنے مطلب کی تائید کے لیے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں کہ رسول گرامی اسلام سے کے حوالے سے کہ جب رسول گرامی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھ سے فرمایا، یا محمد علی آخر من اقبض روحہ من الائمہ، اے محمد ائمہ میں سے سب سے آخر میں جن کی روح میں خود قبض کروں گا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی یہ البتہ وہ میں نے عرض کیا کہ ہماری بات فی الحال رجعت میں نہیں ہے، اور رجعت بھی امیر المومنین کی ذات عجیب ذات ہے، اور باقی ائمہ کی رجعت جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہے، امیر المومنین کی رجعت کئی مرتبہ ہے، احادیث ہیں۔ لہذا جب امام زمان کے ظہور، اگرچہ ہمیں دوسرے مکاتب والے وہ تانا دیتے ہیں رجعت کو وہ صحیح نہیں، وہ ہضم نہیں کر سکے اور نہیں سمجھ سکے، لیکن ہم اپنے عقائد کو وہ حتماً بیان کریں گے کہ ظہور کے بعد رجعت کا مرحلہ آئے گا۔ رجعت میں اب اگرچہ یہ بحث ہے کہ تمام ائمہ آئیں گے یا بعض ائمہ آئیں گے یا کس ترتیب سے آئیں گے، تو رجعت میں سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، امیر المومنین بھی آئیں گے، رسول خدا بھی آئیں گے، اور سب سے آخر میں چونکہ یہ حجت الہی بعد الخلق، خلق کے بعد بھی حجت ہے، جب قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی اور یہ اس نظام کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس روئے زمین پر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، تو سب سے آخر میں حتیٰ کہ جناب وہ اسرائیل کی روح کے قبض کرنے کے بعد سب سے آخر میں، اس حدیث کا معنی یہ ہے یا محمد علی آخر من اقبض روحہ، کہ جس کی روح میں خود قبض کروں گا، من الائمہ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا حجت قبل الخلق، مع الخلق، بعد الخلق، یہ زمین حجت الہی سے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں رہ سکتی۔ لہذا اہل بیت، ہم مکتب اہل بیت کا کے عقیدے کے مطابق امام زمان کا وجود مقدس اور ولی عصر جو ہیں وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں، اور ان کا وجود لازم اور ضروری ہے، وَإِلَّا اگر وہ موجود نہ ہو حجت الہی، یہ زمین باقی نہ رہے، اور اگر زمین اور اس عالم کا اور اس جہان کی بقا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو زندہ دیکھ رہے ہیں، تو انہی کی وجود کی برکت سے ہے، اس حجت الہی کے وجود کی برکت سے ہے۔
بس جو ہے وہ ہمارا عقیدہ جو ہے کہ وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث جو ہے وہ فرمایا صاحب ھذا الامر، کہ وہ راوی سے کہا یعنی کہ ہر دور میں جو حجت الہی ہے اور جو صاحب امر ہے، اور آج کے دور میں جو ھذا صاحب الامر، کہ آپ کے جو صاحب امر ہیں، جو حجت الہی ہیں، یترددوا بینہم، امام زمان ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمان ہم سے دور ہوں، نا عزیزان، امام زمان ہمارے درمیان ہیں۔ امام صادق کی حدیث ملاحظہ کریں، صاحب ھذا الامر یترددوا بینہم، لوگوں کے درمیان وہ چل پھر رہے ہیں۔ وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ، لوگوں کے شہروں میں وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور وَيَطَعُ فُرَشَهُمْ، اور ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث ہے، إِنَّهُ لَيَحْضُرُ الْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ، امام زمان ہر سال وہ حج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ حج جو ہے وہ بدون حجت الہی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہر سال آپ حج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث ملاحظہ کریں امام زمان کے حوالے سے، فرمایا ان حجتہا، فرمایا اس زمین کی جو حجت ہوگی اس دور میں، یعنی ہمارے دور کی، ان حجتہا علیہا قائمۃ ماشیۃ فی طرقہا، کہ وہ تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہوں گے، داخلۃ فی دورہا وقصورہا، تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے، جوالۃ فی شرق ھذا الارض وغربہا، وہ شرق زمین، مشرق زمین تا مغرب زمین میں آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں گے، تسمع الکلام، جو تمہاری کلام کو سنتے ہوں گے، تم بات کرو گے وہ سنتے ہوں گے، وَتُسَلِّمُ عَلَى الْجَمَاعَ، اور جو تم پر سلام کریں گے، ترا ولا ترا، تم اسے دیکھو گے لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیں گے، ترا وہ تمہیں دیکھیں گے، وہ امام زمان ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے درمیان۔ لہذا بعض احادیث ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ جو ہے وہ امام کی جب زیارت کریں گے کہیں گے اچھا یہ امام، ہم نے تو ان کو پہلے بھی دیکھا ہے، میں نے فلاں جگہ دیکھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا۔ دعائے عہد میں فرمایا کہ بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، بنفسی انت، میری جان آپ پر فدا ہو، کہ من مغیب، کہ آپ وہ ایسے غائب ہیں کہ جو ہم سے دور نہیں ہیں، من مغیب لم یخلو منا، یرونہ ولا یعرفونہ، وہ دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں پہچانتے، کہ یرونہ، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بھی ہے، یہ اس حدیث میں ہے، یرونہ، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ یعرفونہ، لیکن لوگ پہچانتے نہیں کہ یہ امام۔ لہذا ممکن ہے کہ آپ نے دیکھا ہو، امام کو دیکھا ہو، لیکن شناخت اور پہچان نہیں ہے کہ یہی امام ہے۔ لہذا عزیزان کہ یہ عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ، میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف، یہ مطالب ممکن آپ نے پہلے بھی ملاحظہ کی ہوں، جو اس نقطے پر توجہ آپ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ امام زمان موجود ہیں، زندہ ہیں، ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں، ہمارے حرکات و سکنات سے آگاہ ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، وہ ہم پہ سلام بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک نظریہ، ایک متحرک جاندار نظریہ ہے، ایک بے جان اور سست نظریہ نہیں ہے۔ میں اس کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ عرض کروں گا، یعنی ہم امام زمان کو ایک موجود ملموس، ایک وجود عینی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، وجود ملموس، جن کو ہم حس کر رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں امام زمان کے وجود کو۔ اور اس کا جو ہے وہ، اس سے پہلے جو میں ایک اور نقطے کو عرض کروں
پروفیسر کوربن، اگر میں صحیح تلفظ کر سکوں، یہ فرانس سے ان کا تعلق تھا کہ جناب مرحوم علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کے بہت سارے علمی مکالمے ہوئے، کہ جو قم تشریف لے آتے تھے یہ بھی پروفیسر امام علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کے بہت سارے علمی وہ تبادلہ خیال ہوا، مکالمے ہوئے، اور جو اہل علم تھے یہ پروفیسر، اور بالآخر مسلمان ہو گئے اور مکتب اہل بیت کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر جو ہے وہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی انہوں نے۔ اور وہ ایک جملہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تنہا مکتب اس روئے زمین پر، تنہا ایک ہی مکتب ہے کہ جو آج بھی زمین اور آسمان میں ربط اور تعلق کا قائم ہے۔ وہ قائل ہے کہ اہل زمین اور اہل آسمان کے ساتھ، زمینیوں کا آسمانیوں کے ساتھ تعلق اور ربط باقی ہے، اور وہ مکتب تشیع ہے۔ مکتب تشیع کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، امام زمان یہ واسطہ اور ذریعہ ہیں زمین و آسمان کے ساتھ اتصال کا، اور ہم اس کے قائل ہیں۔ عزیزاً، اس نظریے کا کہ جو ابھی ہم نے وہ عرض کیا کہ امام زمان کو ہم اپنے اندر ہی، کہ امام زمان موجود ہیں، زندہ ہیں، اس کا اثر کیا ہے؟ عزیزاً، اس کا اثر دو اثر ہیں، اور شاید ہم جو ہے وہ آج ایک اثر کو ہم بیان کر سکیں۔ عزیزاً، اس کا ایک اثر اور اہم ترین اثر اس کا کہ یہ نظریہ انسان کو امید اور نشاط عنایت کرتا ہے۔ امید اور نشاط۔ دیکھیں، اگر ایک لشکر ہے اور اس لشکر میں بالآخر ایک سپہ سالار ہے، اور جب انسان جنگ پہ جاتا ہے تو جب تک سپہ سالار وہ موجود ہے، لشکر وہ مجتمع ہے، اکٹھا ہے، اور دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لشکر کے سپہ سالار کو نشانہ بنائے، اس لیے کہ اگر وہ لشکر کا سپہ سالار ہی باقی نہ رہے اور وہ نشانے پہ آ جائے تو لشکر کا سپہ سالار جب نہیں رہے گا تو لشکر کا شیرازہ بکھر جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو لہذا ہم جو قائل ہیں کہ اگر جو ہے وہ لشکر کو یہ امید ہے اور یقین ہے، یہ لشکر کو یقین ہے کہ ان کا سپہ سالار ان کے درمیان موجود ہے، تو لشکر کو کتنی قوت ملتی ہے، کتنی امید اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ لشکر با امید ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس لشکر کو قوت ملتی ہے کہ ہمارا سپہ سالار موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ عزیزاً، ہم معتقد ہیں اور قائل ہیں اور حق الیقین کی منزل پہ ہیں کہ ہمارے صاحب امام زمان ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا وہ دست عنایت ہمارے سروں پر موجود ہے۔ تو کس قدر جو ہے وہ انسان کو وہ قوت ملے گی، طاقت ملے گی، امید ملے گی۔ لہذا آپ طول تاریخ میں دیکھیں کہ تشیع کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم نا امید نہیں ہیں، پر امید ہیں اور بانشاط ہیں، بانشاط ہیں۔ آپ تشیع پر، مکتب اہل بیت پر کتنی مصائب آئیں، مشکلات آئیں طول تاریخ میں، اور تشیع نے کبھی نا امیدی کا اظہار کیا اور نہیں کیا۔ اب تاریخ کو ملاحظہ کریں کہ مغلوں نے جب ایران پہ حملہ کیا تھا تو پورے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، دو علاقوں میں زیادہ ان کو مقاومت کا سامنا کرنا پڑا، دو علاقوں میں، ایک سر بیداران سبزوار میں اور دوسرا کاشان و قم میں۔ اور یہ لوگ یہ تعقیب میں تھے، مغلوں کی تعقیب میں، لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی پناہ گاہوں سے وہ نکلتے، جمعہ کے دن صبح کو پناہ گاہوں سے نکلتے اور وہ شعار دیتے، یا صاحب الزمان عجل علی ظہور، امید اور نشاط۔ آخری جو ہے وہ اس حوالے سے ایک نقطہ فقط جو ہے وہ واقعہ میں عرض کر دوں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد، تقریباً 4-5 سال کے بعد، انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد، تل ابیب میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس میں تقریباً بہت سارے افراد کو، 300 مستشرقین اسلام شناس اس میں اکٹھے ہوئے، اور اس چیز کی بررسی اور تحقیق کے لیے کہ بالآخر تشیع کا نظریہ کیا ہے اور ان کی واقعیت و حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ اب مقابلہ کریں ان کی، کیونکہ مقابلہ شناخت جب تک نہ ہو
تو اس وقت تک مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو کیسے جو ہے وہ ان کی ماہیت اور وہ حقیقت کیا ہے. تو اس کانفرنس کے جو دبیر تھے مانتی کرامر، وہ اپنے مقالے میں اس نے ایک اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ کی ہویت دو چیز سے ہے، اور دشمن نے ہمیں جو ہے وہ بہت خوب پہچانا ہے، اور واقعیت یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شیعت کی دو وہ ہویت، اور ہویت دو چیز سے ہے. پہلی چیز کہ شیعہ طول تاریخ میں یا حسین کے ساتھ ظلم کے خلاف انہوں نے قیام کیا، جہاں پر بھی ظلم کی دیکھا ظلم کے خلاف قیام کیا، یا حسین کے ساتھ، اور یا مہدی کے ساتھ کے ذریعے انہوں نے اس قیام کی حفاظت کی. ماہیت تشیع یا حسین اور یا مہدی ہے. لہذا اس چیز نے وہ کس قدر امید ہمیں دلائی ہے، کس قدر نشاط ہمارے اندر پیدا کی ہے. یہ پہلا اثر ہے اس عقیدے کا کہ ہم اپنے اندر اپنے امام کو موجود پاتے ہیں اور موجود دیکھتے ہیں، اور امام جو ہے وہ دستگیری بھی کرتے ہیں. البتہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ بحث جو ہے وہ ہماری جو ہے بہت طولانی ہو رہی ہے، کہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں جو ہے وہ باقی مطالب کو عرض کریں گے. اس سے باقی آثار جو ہے وہ کہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور مہدویت کی شناخت اور پہچان کی خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے، اور تمام مومنین کو اور تمام مسلمین کو، بلکہ تمام انسانیت کو بے برکت وجود مقدس حضرت ولی حق اس مشکل سے نجات عنایت فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عنایت فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.